حق تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان کے خزانے یہ سب میری ملکیت ہیں، چاہے وہ زمین کے نیچے خزانے ہیں، چاہے زمین کے اوپر خزانے ہیں، چاہے فضا کے اندر خزانے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام خزانوں کا میں تنہا مالک ہوں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے تمام خزانے یہ کس کی ملکیت ہیں؟ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے مقام پر، فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رزق ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا احسان ہے کہ میں نے رزق کی چابیاں اور رزق کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، یہ احسان ہے۔ اگر کئی بندوں کے ہاتھ میں آ جاتا نا، ہم تو اتنے کم ظرف ہیں پھر کسی کو پانی کا گلاس بھی نہ دیتے۔ فرمایا ساری دنیا جسے محروم کرنا چاہتی ہے، جب میں دینے پہ آ جاؤں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب میں نہ دوں ساری دنیا زور لگا لے پھر اس کو کوئی کچھ دے نہیں سکتا۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے اس مالک؟ اللہ۔ جب بھی جو آتا ہے ہمارے باجی ہمارا کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے، جادو کر دیا ہے جی، کالے علم کے تویز ڈال دیے ہیں، اس سے نیچے تو بات ہی نہیں ہوتی، کالے علم کے تویز ڈال دیے۔ میں نے کہا گورے علم کے کون سے ہوتے ہیں بھائی؟ کالے علم کے تویز ڈال دیے جی، کاروبار باندھ دیا جی۔ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ اوپر سے دینا چاہتے ہیں، زمین پہ کون سی اللہ سے بڑی طاقت ہے جو اس کو روک لے؟ بولو بھائی۔ آپ کا اگر عقیدہ توحید ہی ٹھیک ہو جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اور دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا ہے، ایک جانور نے اگر لا الہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے یہ مسلمان ہو گیا۔ آپ موبائل میں کلمہ بھر کر سنا دیں اور کہیں جناب میرا موبائل مسلمان ہے جی، طوطے کو کلمہ رٹا دیں جی یہ طوطا مسلمان طوطا ہے، جب تک کلمے والی زندگی نہ ہو، جب تک آپ کا اللہ کی ذات عالی کے اوپر پورا اطمینان نہ ہو، اس وقت انسان کیسے موحد بن سکتا ہے؟ عقیدہ توحید درست ہو جائے، میں سمجھتا ہوں سارے مسائل کا حل ہو جائے گا، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس نے کر دیا، اس نے باندھ دیا، جادو کر دیا، کالے تویز، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا جی، گھر کے اوپر الو بیٹھا تھا ہیں جی، گھر کے اوپر کوا بور، کیا ہو گیا بھائی؟ خواب میں بلی آ گئی جی، خواب میں فلاں ہو گیا جی، سانپ آ گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کو آ کے کہتا نا جی خواب میں نے دیکھا ہے، حضرت فرماتے ہم شب پرست نہیں ہیں، ہم تو خدا پرست ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، خواب کے اندر اشارہ بھی اسی کو ہوتا ہے جو کھلی آنکھوں میں اللہ کے حکموں پہ چلے۔ جی بات سمجھ آئی؟ دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں، آپ اشارہ اپنے اسی ملازم کو کریں گے نا جو آپ کے کہنے کار ہو، جو آپ کا فرما بردار ہو، آپ کی تابع داری کرتا ہو، آپ اشارے سے اسی ملازم کو کہیں گے نا یہ مہمان آیا، اس کو صرف گیڑا ہی دینا ہے، چائے لے کر نہیں آنی، بس چکر لگا کے آ جاؤ، دیر لگا دینا، میں پیچھے سے کہوں گا آ رہی ہے جی آ رہی، اٹھ کے چلے جائیں گے پھر تو آ جانا۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ اور تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے پلانی کس کو ہے، اور تجھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے بوتل کس کو پلانی ہے۔ جو اتنی شاپنگ کرے بس سمجھ لے جب اتنے سوٹ وہ خرید لیں تو تو نے بھاگ کے چلے جانا ہے بوتل لینے کے لیے، ٹھنڈا لینے کے لیے۔ کیوں جی یہ کاروباری ٹھگیاں ہیں یہ نہیں؟ ہاں ناراض نہ ہونا، میرا صرف سمجھانے کا مقصد یہ ہے جو آپ کا خاص ملازم ہو آپ اس کو اشارے سے بات کرتے ہیں، اور جو ملازم ہی منہ پھٹا ہو آپ اس کو اشارے سے کہیں تو وہ کہے گا حاجی صاحب خیر ہے تو انہوں کی اکھا ماری جاندے ہو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کبھی مجھے کچھ کہتے ہو، کبھی یہ کیا آپ نے کر رکھا ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سن لو مبشرات قیامت تک کے لیے ہیں، خوشخبریاں مومن کے لیے خواب میں ہیں، لیکن فرمایا اللہ کی طرف سے اشارہ اس مومن کو ہوتا ہے جو ظاہری زندگی میں اللہ کے حکموں کے اوپر چلے۔
جو مولا کے حکموں پہ نہیں چلتا، بدعات کے اوپر چلتا ہے، رسومات کے اوپر چلتا ہے، خرافات کے اوپر چلتا ہے، اپنی من مانی کرتا ہے، من چاہی زندگی کے اوپر چلتا ہے، خواب میں اللہ کی طرف سے اس کو کوئی اشارہ نہیں ہوتا، سب شیطان کی طرف سے الہام ہوتے ہیں اس کو۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ اکبر، تو اس قسم کی باتوں سے اپنے ایمان کو خراب نہ کرو۔ ایسا خواب آ گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ دیکھ لیا، خواب میں یہ دیکھ لیا، تو رشتہ دار ایسے ہیں جی، فلاں ایسے ہیں جی، فلاں نے ایسے، کوئی کچھ نہیں کسی کا کر سکتا، کوئی کچھ کسی کا نہیں بگاڑ سکتا۔ جب تک مولا نے کسی کو عزت دے رکھی ہے، سارا جہان مل کے اس کو بے عزت نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے، وَمَن یُہِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُکرم، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو پھر پوری دنیا میں کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا، اس کو خدا ذلیل کر دے۔ تو اس لیے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، سب اس کے پاس ہیں خزانے، نظر رکھو اس کے خزانوں کے اوپر، نظر رکھو اس کی مہربانیوں کے اوپر، مخلوق سے نظر ہٹا دو۔ جس دن مخلوق سے نظر ہٹ گئی، سارے مسئلوں کا حل ہو گیا، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ آج مخلوق سے امیدیں لگی ہوئی ہیں، مخلوق سے نظریں لگی ہوئی ہیں، اس لیے ہمارے اندر کا سکون بھی نہیں ہے، جو اپنے پاس نعمتیں ان پہ شکر بھی نہیں ہے، وہ نظریں جو مخلوق پر ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حق تعالی جب ایک مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دلوا رہے ہیں، جو مزدوری کرے گا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کا کام کرے گا، اللہ کو پانے کے لیے پوری جستجو کرے گا، بذل الاستطاع، حق تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو وہ بندہ اچھا ہی بہت لگتا ہے جو مجھے پانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے۔ کتنا پیارا ہوگا وہ پروردگار کا، اور پھر اللہ اس پہ کیسے مہربان ہوں گے۔ میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں جن کو میں لفظوں کے اندر بیان کروں۔